اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورۃ توبہ کا جو وہ بیان تھا، پھر اس کا ایک آخری حصہ الگ سے جس میں اعمال تھے وہ الگ سے پھر اپلوڈ کیا گیا تلاش چینل کے اوپر۔ پھر لوگوں کی طلب کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے دوبارہ ایک مختصر سا بیان کیا سورۃ توبہ کے اوپر، یعنی آخری 2 آیات مبارکہ کے اوپر، اس کو آرزو چینل پہ اپلوڈ کیا گیا۔ پھر لوگوں کی طلب مزید بڑھی، پھر دوبارہ سے میں نے مختصر سا بیان کیا انہی آخری 2 آیات مبارکہ کے اوپر، تو اس کو کملی چینل کے اوپر اپلوڈ کیا گیا۔ تو یوں اس وقت سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت، معجزات، کرشمات اور روحانیت میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا کردار، اس حوالے سے جو بیان ہے، جو تفصیلی بیان ہے، وہ تلاش چینل کے اوپر ہے، جس کو تقریباً 11 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ اب تک دیکھ چکے ہیں۔ جو بعد میں بیانات سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کے اوپر ہوئے، ان میں بھی ایک بیان جو ہے وہ تلاش چینل پہ اپلوڈ ہے، ایک آرزو پہ ہے اور ایک کملی چینل پہ ہے۔ تو یوں یہ چاروں ویڈیوز جو ہیں یہ تقریباً 2 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی ہیں، اور الحمدللہ ابھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا معجزات ہیں، کیا کرشمات ہیں، وہ تو آپ بیان تفصیل کے ساتھ وہیں سے سنیں گے تلاش چینل پہ۔ اور میں نے انہی بیانات کے اندر طریقہ بھی بتایا ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات سے دنیا یا آخرت جو بھی آپ چاہتے ہیں، چاہے روحانیت چاہتے ہیں، چاہے آخرت چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے پڑھنے کے میں نے 3 طریقے یا 3 ترتیبیں جو ہیں وہ بتائی۔ تو الحمدللہ لوگ جو ہے وہ اپنی سہولت اور اپنی طلب کے مطابق جتنا کوئی کر سکتا ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ پھر اس کو دیکھتے ہوئے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کا اجتماعی عمل جو ہے وہ بھی ہم نے شروع کروایا۔ تو الحمدللہ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات کا عمل ہے، یعنی اجتماعی عمل ہے، وہ ہمارا تھا 12 کروڑ مرتبہ پڑھنا۔ تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ 12 کروڑ مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ جو ہے وہ دنیا بھر سے عاشقان رسول نے اور چاہنے والوں نے، جن کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، عملیات کے ساتھ جو تعلق ہے، اور جو یہاں لوگ تشریف لے کر آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہمارے متعلقین ہیں، سب نے مل کے وہ 12 کروڑ کی تعداد مکمل کر لی ہے، یعنی جو ہمارا ایک مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سننے کے بعد کسی کے دل میں یہ بات ہے، اس لیے میں واضح کر دوں کہ ہم نے وہ عمل بند کر دیا ہے۔ وہ اجتماعی عمل چل رہا ہے، یعنی جو ایک تعداد کا تعین کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 12 کروڑ ہو۔ اوپر جو ہے اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، وہ 12 ارب بھی ہو جائے تو نور نور ہے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں یا یہ بیان سننے کے بعد پڑھنا چاہیں تو وہ اجتماعی عمل میں شامل ہوں، اپنی تعداد، اپنا ارادہ، اپنا نام جو ہے وہ کمیونٹی پوسٹ کے اندر کامنٹ میں جو ہے وہ لکھیں یا واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں سینڈ کر دیں، تاکہ ہم اپنے ریکارڈ میں اس کو جمع کر لیں گے، ڈال دیں گے۔ تو یہ اجتماعی عمل انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ جو 3 ترتیب میں نے پڑھنے کی بتائی تھی، ان میں سب سے کم ترتیب یہ تھی کہ آپ 7 بار اس کو صبح و شام جو ہے وہ پڑھیں۔ جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر کیا ہے، ساری زندگی ہر نماز کے بعد 1 بار آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ دوسری ترتیب تھی کہ آپ اس کو 21 بار صبح، 21 بار شام کو پڑھیں۔ پھر جب یہ ترتیب مکمل ہو جائے تو اس کا ایک حل میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ 7 بار بھی ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک ترتیب یہ تھی کہ 129 مرتبہ صبح، 129 مرتبہ آپ شام کو پڑھیں گے۔ تو جن لوگوں نے وہ ترتیب پکڑی ہے تو جب مکمل ہو گئی تو اس کا کیا حل ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اس کو 7 بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، تو یہ عمل انشاءاللہ العزیز ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ تو دوسری ترتیب یہ تھی کہ 129 مرتبہ آپ صبح شام پڑھیں گے۔ جب آپ کی تکمیل ہو جائے گی، یعنی جو تعداد ہے یا دنوں کا جو تعین ہے اس کے مطابق آپ اس کی ریاضت کر لیں گے، تو پھر اس کا
مداوت جب اس کی کرنی ہے تو اس کا کیا حل ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھتے رہیں گے ساری زندگی کے لیے۔ اور اگلا جو عمل تھا وہ تھا اجتماعی عمل۔ تو اجتماعی عمل کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، یعنی آخرت اپنی بنانا چاہتے ہیں، روحانیت میں مقام پانا چاہتے ہیں، یا دنیاوی مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، کوئی حل نہیں مل رہا، جادو سے مارے ہوئے ہیں، ہر وظیفہ کر لیا ہے یا مختلف وظائف کر کر کے رجت کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ تمام حضرات بھی اس طرح لا علاج بیماریاں ہیں، گھریلو مسائل ہیں یا کاروباری مسائل ہیں، جن کے لیے انہوں نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، کوئی منتر جنتر نہیں چھوڑا، تو ان کے لیے کیا تھا کہ آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں اور 1.25 لاکھ کی نیت کر لیں۔ تو الحمدللہ وہ ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ 1.25 لاکھ کی نیت کر کے اس کو پڑھا ہے، اور الحمدللہ اب بھی لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ تمام حضرات جنہوں نے 1.25 لاکھ کی نیت سے ایک نصاب پڑھا اور آگے وہ مزید نہیں پڑھنا چاہتے، جس مقصد کے لیے انہوں نے پڑھا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، یا وقت کی قلت ہے، اب ان کو فرصت نہیں ہے، یا آسانی نہیں ہے، یا طبیعتاً یا ان کا مزاج ہے کہ اب ہم نے عمل جو ہے وہ بند کرنا، ان کا ذہن مزید پڑھنے کا نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ 21 بار صبح 21 بار شام کو اس کو پڑھتے رہیں اور ساری زندگی پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز عمل یہ ہاتھ میں رہے گا، اس عمل کا کوئی منفی اثر بھی نہیں آئے گا، یعنی رجت وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں اس بیان کے اندر موجود ہیں، جب آپ تفصیل کے ساتھ وہ بیان سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے اور پھر اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر جب میں نے کملی چینل پہ بیان کیا، جب تلاش چینل کا بیان تھا، اس میں کچھ لوگوں کے تحفظات تھے کہ حضرت صاحب آپ نے یہ کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو یوں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی تسبیح کا ایک دانہ گرے گا۔ تو بعض لوگوں کے یہ تحفظات تھے کہ حضرت صاحب یہ درود ہم نہ پڑھیں تو ہم کوئی اور پڑھ لیں۔ پھر بعض لوگوں نے کہا جی ہم یا محمد نہیں کہنا چاہتے، میں نے کہا جی آپ نہ کہیں۔ اس طرح بعض لوگوں کے عقائد ہیں وہ حرف ندا یعنی یا نہیں کہنا چاہتے، انہیں اس میں پاک محمد سے کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ یا سے بھاگتے ہیں کہ ہم نے یا نہیں کہنا۔ تو بعض یہ کہتے تھے کہ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ہم کہہ لیں، یا صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہہ لیں۔ تو یہ جب سارا فیڈ بیک آیا، تو جب میں نے کملی چینل کے لیے بیان کیا تو اس میں پھر میں نے ساری باتوں کی وضاحت کر دی ہے۔ پہلے آپ تلاش چینل کا بیان سنیں، پھر آرزو کے سنیں، پھر کملی چینل کا سنیں، تو انشاءاللہ آپ کو سارے اشکال جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق آپ پڑھیں۔ ان 2 آیات مبارکہ کا معجزہ یہ ہے کہ جب ان کو آپ محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو اگر تو آپ کا عقیدہ درست ہے تو آپ کو تھپکی مل جائے گی کہ اپنا عمل جاری رکھو، اپنے عقائد پہ قائم اور دائم رہو، اور اگر آپ کے عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی کمی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رحمت فرمائے گا، سرکار نظر کرم فرمائیں گے، تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی کہ میرے عقیدے کے اندر یہ کمی ہے، میں نے اس بات کو درست کرنا ہے، یعنی اپنا عقیدہ جو ہے وہ صحیح کرنا ہے۔ تو اس لیے اس میں بالکل الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے نہیں ہیں، یا ہم یا محمد کہنے والے نہیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یا ہم الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ بھائی آپ آیات 2 جو ہے وہ تو پڑھتے ہو نا، وہ تو قرآن کا حصہ ہیں، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو درود پاک پہ بھی کسی بھی اہل ایمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف درود پاک ابراہیم ہی ہے، درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، حالانکہ یہ بات سرے سے جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ میں نے کئی بار بیانات کے اندر یہ بات واضح کی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود سے درود ابراہیم ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم دے کے کہنے کو تیار ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے حدیث کی کتاب کو کھولا نہیں ہے، یعنی وہ اس پرلے درجے کے جاہل ترین لوگ ہیں۔
تو انہوں نے کوئی حدیث کی کتاب کو کھولا نہیں ہے، اور ان کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے رتی برابر بھی۔ کبھی انہوں نے یہی نہیں سوچا، جس طرح میں نے مثالیں دی، دلائل دی ہے، پھر اس کے اوپر کسی ایک کا بھی منفی کامنٹ نہیں آیا، سب کی زبانیں جو ہیں وہ بند ہو گئی۔ کہ میں نے کہا کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مؤذن اذان پڑھ رہا ہوتا ہے تو جب حضور کا نام آتا ہے تو تم درود ابراہیم پڑھتے، جب تکبیر پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت حضور کا نام آتا ہے تو درود ابراہیم پڑھتے، یا ابھی میں بیان کر رہا ہوں، یا تیرے مسلک کا مولوی جب تقریر کر رہا ہوتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو علیہ الصلوۃ والسلام یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، کیا کبھی اس نے درود ابراہیم پڑھا ہے؟ اسی طرح جن حدیث کی تم بات کرتے ہو کہ حدیث میں کوئی درود آیا ہی نہیں ہے، قرآن میں تو کوئی درود نہیں ہے، قرآن میں تو درود کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن میں تو درود نہیں ہے۔ درود کون سا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھایا ہے۔ تو جب ہم حدیث کو بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی محدث نے یا تیرے مسلک کے مولوی نے، تیرے فرقے کے مولوی نے کبھی یہ کہا ہے قال رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الطائب حبیب اللہ۔ کبھی اس طرح بھی کسی نے حدیث بیان کی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین سے لے کے آج تک ساری امت معاذ اللہ گناہ گار ہے۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے درود نہیں پڑھا، وہ سب کے سب معاذ اللہ مجرم چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی سب مجرم ہیں۔ تو جب یہ بولے میں نے دلائل دی تو الحمدللہ جن کے دماغ جو ہے وہ الجھے ہوئے تھے یا الجھائے گئے تھے، پھر میں نے کیا کہتا ہوں اکثر بیانات کے اندر کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو سوچ و بچار سے بالکل فارغ ہے، دنیا کے لیے اتنا قریدتی ہے کہ ان سے بڑھ کے کوئی شاطر قوم نہیں ہے پاکستان اور ہندوستانیوں سے بڑھ کے۔ اردو سپیکنگ بنگلہ دیشی انتہا درجے کے بلا درجے کے ذہین ہیں دنیا کے معاملے میں، لیکن دین کے معاملے میں ماشاءاللہ اندھی تقلید کریں گے اور کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے۔ بس جس بدبخت نے یہ بات اڑائی ہے یا کہی ہے یا دعویٰ ہے اس کا کہ درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، تو اس سے یہ پوچھو کہ تم قرآن کو مانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں مانتا ہوں۔ اس کو حدیث کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا مانتا ہوں۔ اس کے ساتھ صحیح بخاری کھول کے رکھو، مسلم شریف کھول کے رکھو، مشکات شریف کھول کے رکھو، یا دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ کھول کے رکھو۔ الگ سے باب باندھے گئے ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھنے کے طریقے سکھائے ہیں، اتحیات پڑھنے کے طریقے سکھائے ہیں کہ کیسے کیسے پڑھا جائے گا، مختلف راویوں نے اس کو بیان کیا اور متفق علیہ حدیث مبارک ہے۔ تو اصل میں یہ جو بات اڑائی گئی ہے یا امت کے اندر یہ جو فتنہ کھڑا کیا گیا ہے، کئی بار مجھے لوگ باہر بھی کہتے ہیں کہ حضرت صاحب درود تو صرف درود ابراہیم ہے۔ یہ اللہ والو اصل میں وہ لوگ ہیں جو منکر حدیث ہے، یہ منکرین ہیں، جو احادیث کے منکر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہیں۔ لیکن جب بات چل نکلتی ہے تو پھر عوام جب اثر لے لیتی ہے، پھر اہل حدیث بھی اثر لے لیتا ہے، دیوبند بھی اثر لے لیتا ہے، عام جو عوام ہے وہ بھی اثر لے لیتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے حدیث کا منکر ہے، کیوں؟ وہ تو اس خاموش طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا کہ وہ کام بھی کیے جاتا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے واضح کر دی ہیں دوبارہ سے کہ بیانات سننے کے بعد کسی کو اشکال پیدا نہ ہو کہ بھائی جون سے آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہو، اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ نہیں صرف درود ابراہیم ہے، تو آپ ان دو آیات کو پڑھنے کے بعد آخر پہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو اور 1 دانہ گراؤ، پھر پتہ چلے گا دیسی گھی کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ آپ اس طرح پڑھ لو۔ اور اگر آپ درود ابراہیم نہیں پڑھنا چاہتے کہ وقت بہت زیادہ لگے گا اور چھوٹا درود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 3 بار یہ پڑھ لیں، 2 آیات پڑھیں گے اور 3 بار یہ درود پاک پڑھیں گے، آپ کا 1 دانہ گرے گا یا 1 جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس سے بھی چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا پڑھیں؟ صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یا آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اگر آپ کو چڑ ہے کہ ہم نے حرف ندا یا نہیں استعمال کرنا، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہنا، تو آپ اس کی جگہ پہ یوں پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آپ علی پڑھ لیں، آپ یا نہ پڑھیں۔ تو اس لیے یہ میں نے باتیں دوبارہ سے آج دہرا دی ہیں کہ تاکہ اتنا مبارک عمل ہے، جو بھی ہماری بہن یا بھائی بزرگ ہیں، جو بھی متعلقین ہیں، ان میں سے جو نئے اس عمل کو کرنے کا ارادہ کریں تو ان کے ذہن میں عمل کے دوران کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ عمل اہل محبت کا ہے۔ جب دل میں کوئی اشکال لے کے یہ عمل کریں گے تو انہیں کیا نفع ہوگا؟ نہ دنیا کا نفع ہوگا، نہ کوئی دین کا نفع ہوگا۔ اگلی بات میں نے جو کہی یا جس کی میں نے وضاحت کی چاروں بیانات کے اندر، وہ یہ کہ اللہ والو، یہ جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ ہیں، جس طرح یہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ان کے اندر ہے، اسی طرح یہ ان کے اندر کل روحانیت ہے، روحانیت کا مکمل ایک نظام ہے۔ تو بارہا میں دوسرے بیانات کے اندر بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ آج جو ہم رجت کے اندر پھنسے ہیں، یعنی امت برباد ہو گئی ہے ساری کی ساری، وہ کیا ہے کہ جب ایک مکمل نظام ہے روحانیت کا، تو اس نظام کے ساتھ آپ ایک اور نظام لے کر آئیں گے تو 2 نظام ایک وقت میں نہیں چلتے۔ جس طرح مثال کے طور پہ سورۃ اخلاص ایک مکمل نظام ہے روحانیت کا، اس طرح میں نے ایک اور نظام بتایا کہ یا اللہ یا کریم، اور اس رسول کے ساتھ درود پاک تھا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک مکمل نظام ہے۔ اب کوئی یہ کہے جی میں یہ بھی نظام لے کے چلوں گا اور سورۃ توبہ والا بھی لے کے چلوں گا، تو اللہ والو یہی غلطی ہے۔ اسی غلطی کی ہم پچھلے 8 مہینے سے نشاندہی کر رہے ہیں کہ تو 2 نظام لے کر نہیں چلے گا، تو اجڑ کے رہے گا، تو ایسا رجت کا شکار ہوگا کہ تیرا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا، نہ تیری دنیا رہے گی اور نہ تیری آخرت رہے گی۔ شیاطین تجھے ایسے اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والو ایک وقت میں ایک نظام ہی چلتا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں یا تقریر کر رہا ہوں یا خطبہ دے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، جو بھی آپ کہہ لیں، ایک ادھر میرے ساتھ بیٹھ کے اور بیان کرنا شروع کر دے تو لوگوں کی اصلاح ہوگی، بلکہ اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ حضرت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو سامنے سننے والا کیا ہو جائے گا؟ پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے جو پروگرام تھا عالم آن لائن، ہم اس لیے اس کے مخالف تھے اور آج بھی ہیں کہ اس پروگرام نے امت کو دین نہیں دیا، شعور نہیں دیا، بلکہ اس پروگرام کے پیچھے ایک چھپی ہوئی ایجنسیوں کی سازش تھی۔ بظاہر وہ کیا تھا؟ دینی پروگرام تھا۔ آج تک لوگ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر گئے ہیں۔ وہ ایسے فتنے کی بنیاد وہ بندہ رکھ کے گیا ہے کہ آج مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس طرح کے ملتے جلتے پروگرامز چل رہے ہیں۔ پھر آپ میری بات اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان پروگرامز کے اندر دیکھیں، یہاں تک کہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بھی دیکھیں کہ مولوی پھر آپس میں کیسے گتھم گتھا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا عوام کو جو ہے وہ دین مل رہا ہے یا عوام کے اشکال ختم ہو رہے ہیں؟ بلکہ عوام کے اندر اور اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ ہر مسلک کا ایک نمائندہ بٹھایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین مصطفیٰ ایک نہیں ہے، وہ 4-5 آئے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ عالم آن لائن سے یہ جو ہے ریت چلی، یہ رواج چلا اور آگے یہ نظام خراب ہوا۔ تو یہ کس سے وجہ سے ہوا کہ جب اصلاح کرنے والے ایک سے زیادہ ہو گئے۔ تو اسی طرح جب آپ ایک سے زیادہ نظام روحانیت کے اس میں آپ کودیں گے، نہ آپ ادھر کے رہ جائیں گے نہ آپ ادھر کے رہ جائیں گے، دونوں میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور جو ہی آپ مایوس ہو کے ان اذکار کو بند کریں گے تو شیطان آپ کو اچک لے گا۔ اسی کا نام رجت ہے۔ پھر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی آپ کو چھڑانے والا نہیں ہے۔ اس پہ ہم ہر روز بیان کم و بیش رجت کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہ کروں گا کہ وہ تمام حضرات جو سورۃ توبہ کا عمل کر رہے ہیں وہ کوئی اور عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی سورۃ اخلاص کا عمل کر رہا ہے جو کہ ابھی تک میں نے نہیں بتایا، کسی اور چینل سے کر رہا ہے یا کسی اور کا بتایا ہوا کر رہا ہے، تو وہ اپنا عمل جاری رکھے۔ اس طرح اگر کوئی جیسا میں نے کہا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا کریم یہ والا عمل کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل میں رہے
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس عمل کے ساتھ تڑکے لگائے ہوئے ہیں، ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، کئی اعمال کر رہے ہیں، بارہا سمجھانے کے باوجود جب نہیں سمجھتے بار بار ہمیں میسج کرتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو میں نے ان کو کہا وہ اجازت دے دیا، کریں جو مرضی کریں۔ جب سمجھا دیا، بیانات کر دیے اتنے، پھر بھی یہ نہیں سمجھتے، ان کے بختوں میں جو ہے بدبختی لکھی ہوئی ہے، تو یہ کریں پھر، یا ان کے اندر جو ہے وہ روحانی طاقت بہت زیادہ ہوگی، صحابہ والا ایمان ہوگا، یہ اس کو ہضم کر سکتے ہیں، تو بسم اللہ کریں، ہم کیوں روکیں؟ تو اس طرح یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سے پوچھتے ہیں تو ہم اصلاح کرتے ہیں۔ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اجازتیں عام ہوتی ہے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ بات کو نہیں سمجھتے یا بات مانتے نہیں ہیں۔ تو پھر بھی میں نے درد دل رکھتے ہوئے دوبارہ بات دہرا دی ہے کہ اللہ والو یہ جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ ہیں، یہ ایک مکمل روحانیت کا نظام ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر اسم ذات بھی ہے۔ تو کل میں نے بھی بیان کیا ہے کہ پوری ولایت کا جو سفر ہے، یعنی راہ سلوک ہے، وہ 2 اذکار سے طے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم ذات اور ایک ہوتا ہے نفی اسباب۔ تو ان 2 آیات کے اندر اسم ذات بھی ہے اور نفی اسباب بھی ہے۔ تو اس لیے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ مکمل روحانیت کا نظام ہے، یعنی جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، وہ اس سورۃ توبہ کی آیات مبارکہ کو اجتماعی عمل میں شامل ہو کے پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کو مقام ولایت پہ پہنچائے گا، اور اس کی جو ظاہری تربیت میں کمی ہوگی اللہ اس کے لیے وہ بھی رہنمائی کرے گا کہ تیری ظاہری تربیت کی کمی جو ہے وہ فلاں جگہ پہ دور ہوگی، یعنی تیرا فیضان جو ہے، تیرا حصہ فلاں بزرگ کے پاس ہے، تو وہاں چلا جائے، تو اللہ اس کی یہ بھی رہنمائی جو فرما دے گا۔ تو یوں جب آپ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ جب آپ آئیں گے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، تو آپ بیک وقت انہی 2 آیات مبارکہ کے اندر اسم ذات بھی کیے جا رہے ہیں اور ساتھ نفی اسبات بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ 2 آیات مبارکہ جو ہیں یہ آپ کے ظاہری معاملات کو بھی ٹھیک کریں گی، یعنی جادو ہے، نظر بد ہے، گھریلو مسائل ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں، گھر میں بد اتفاقی ہے یا رزق کی بندش ہے، اس طرح کے تمام جو مسائل جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے اس سے بھی آپ کو نکالیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نفس کا تزکیہ بھی ہوگا، آپ کے امراض رذیلہ کا علاج بھی ہوگا۔ اس سے جو اوپر والی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے تو اس کے اوپر پڑھنے کے اوپر خاص اللہ رب العزت جو ہے تجلی جمالی فرمائے گا کہ آپ کو سرور کی کیفیت ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ عطا کی جائے گی، کملی والے کی نگاہ ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آپ ویسے ہی جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے، یعنی جون سا بھی آپ پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتے ہیں، یا صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یا صلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، یا درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ علیہ ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسم ذات بھی کر رہے ہیں، نفی اسبات بھی کر رہے ہیں، درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ والو یہی تو 4 چیزیں ہیں جو مقام ولایت پہ پہنچاتی ہیں۔ 2 کیا ہیں؟ ہمیں ہمارا جو راہ سلوک ہے وہ طے کرواتی ہیں، ایک ہے اسم ذات اور دوسرا کیا ہے؟ نفی اسباب۔ اس کے بعد جب سالک کو مقام ولایت نصیب ہو جاتا ہے، پھر مقام ولایت کے اندر رنگ جو بھرتا ہے ذکر، وہ ہے درود پاک۔ وہ کیا ہے؟ درود پاک۔ اور جو ان 3 اذکار کے اوپر پھر جو سالک نے سفر کر لیا ہے، جو اس کو استقامت عطا کرتا ہے ذکر، وہ ہے استغفار۔ وہ کیا ہے؟ استغفار۔ تو جو استغفار ہے یہ شروع سے ساتھ چلے جانا ہے۔ تو اب جب ہم یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات والا عمل کریں گے، تو جب ہم ان کو سوالہ کی نیت سے پڑھیں گے تو ان میں کیا آ جائے گا؟ اسم ذات بھی آ جائے گا، نفی اسباب بھی آ جائے گا، اور ساتھ درود پاک بھی آ جائے گا۔ اور رات سونے سے پہلے ہم ایک تسبیح جو ہے وہ کریں گے استغفار کی، تو 4 اذکار مکمل ہو جائیں گے۔ یہ 4 مکمل اذکار جو ہیں یہ مکمل ولایت کا نظام ہے۔ تو اس کے اوپر الگ سے ایک میں نے بیان بھی کیا تھا کہ بات صرف 4 چیزوں کی ہے،
یعنی 4 باتیں ہیں. مرشد کے حروف بھی 4 ہیں، رہبر کے حروف بھی 4 ہیں، طالب کے حروف بھی 4 ہیں، مرید کے حروف بھی 4 ہیں، ہادی کے حروف بھی 4 ہیں. تو یوں ہی سورۃ اخلاص جس کے اندر کل روحانیت ہے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ہے اس کے اندر، اس کی آیات بھی کتنی ہیں؟ 4 ہیں. تو یہ جو مکمل نظام ہے یہ سارے کا سارا کس میں ہے؟ 4 کے اندر. اللہ، رسول، کتاب اور مرشد، یہ کتنے ہیں؟ 4. تو یہ سارے کا سارا نظام کس کے اندر رہے گا؟ 4 سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل بیان ہے کہ 4 کیا ہے. تو وہ میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کھیل 4 کا ہے. اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اس کا کوئی پرسان حال رہ جائے گا. حضور کی نبوت کے ساتھ کوئی دغا کرے گا تو کوئی اس کا پرسان حال رہ جائے گا. قرآن کے معاملے میں کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے تو کوئی رہ جائے گا. بے نہیں طریقت کے اندر اپنے مرشد کے ہوتے کسی اور مرشد کا خیال کرنا یہ شرک ہے، یہ طریقت کا شرک ہے. تو یہ شرک معاف نہیں ہوگا. بندہ یہ کہے کہ یہ وظیفہ میرے مرشد نے بتایا ہوا، یہ میں کتاب سے بھی ایک پڑھ لیتا ہوں. تو یہ 4 کا نظام، یعنی ان 4 کے ساتھ طریقت کے اندر، روحانیت کے اندر جو ہی آپ ٹانکا لگائیں گے آپ شرک کے مرتکب ہوں گے، گستاخ ہو جائیں گے. اور مشرک اور گستاخ کا روحانیت میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. کیونکہ یہ باتیں میں نے پہلے اس لیے نہیں کہی تھیں کہ لوگ ابھی نئے سننے والے تھے سوشل میڈیا پہ، تو اب الحمدللہ کافی لوگ بات سمجھنے والے ہیں. تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ کسی وقت دوبارہ جو ہے وہ روحانیت کے اوپر بیان جو وہ کروں، جس کا میں نے خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ، رسول، کتاب اور مرشد، یہ کل کتنے ہو گئے؟ 4. تو یہ جو اس نظام کے ساتھ جڑے گا پھر کیا ہے؟ اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ 4. محمد کے حروف کتنے ہیں؟ 4. کتاب کے حروف کتنے ہیں؟ 4. طالب کے حروف کتنے ہیں؟ 4. یعنی یہ سارا نظام کسی بھی طرف سے آپ آئیں گے یہ 4 ہی رہنا ہے. جو ہی یہ 3 ہوا تو آپ برباد ہو جائیں گے کہ آپ کہیں جی اسی اللہ والے نہیں مانتے. یہ نقطہ اللہ کرے ان کی کھوپڑی میں بھی آ جائے کہ میں دلیل کے ساتھ علم العداد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اس میں سے ان 4 میں سے کسی ایک کو نکالو گے تمہیں روحانیت نہیں ملے گی. اس میں سے کتاب اللہ نکال دو تو کوئی پلے رہ جائے گا، اللہ کو نکال دو، رسول کو نکال دو، اسی طرح مرشد کو نکال دو. ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی نکالو گے تو یہ نظام نہیں چلے گا. یہ نظام 4 کے اندر رہنا ہے. تو یہاں آ کے یہ بات طے ہو گئی کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں مرشد کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے تجھے قبول ہی نہیں کیا اس راہ کے لیے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نعرہ مار رہے ہیں کہ ہمیں مرشد کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت میں وہ اللہ کے پیغام کو اپنی زبان سے دہرا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے تجھے قبول نہیں کیا. تو کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. تو جن کو اللہ قبول کر لیتا ہے ان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ، رسول، کتاب اور مرشد. پھر میں نے کیا کہا کہ اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ 4. محمد کے کتنے ہیں؟ 4 علیہ الصلوۃ والسلام. پھر کتاب کے کتنے ہیں؟ 4. اور جو مرشد ہے اس کے کتنے ہیں؟ 4. اب ان 4 سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ میں نے. وہ کیا کہلوائے گا؟ مرید. مرید کے حروف کتنے ہیں؟ 4. طالب کے حروف کتنے ہیں؟ 4. مولا کے حروف کتنے ہیں؟ 4. مجھے باہر نکل کے دکھاؤ ذرا، مجھے کسی طرح باہر نکل کے دکھاؤ. پھر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف اتارا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ نے منہ میں تقاضا کیا، مطالبہ کیا کہ اپنے رب کا تعارف کروائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو جبریل امین علیہ السلام یہ قرآن لے کے اترے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 4 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں. پہلی کے اندر شریعت ہے، دوسری کے اندر طریقت ہے، تیسری کے اندر معرفت ہے اور چوتھی کے اندر حقیقت ہے. تو یہ 4 ہی چیزیں ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے، معرفت ہے اور حقیقت ہے. تو ہم نے حقیقت کی طرف جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ حقیقت کی طرف جانا ہے. اب جو ہمارا سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ شریعت سے، اور حقیقت میں ختم ہوگا.
تو یہ کتنے منازل ہیں؟ 4. تو 4 منازل. پھر سورۃ اخلاص کی آیت کتنی؟ 4. اللہ کے حروف کتنے؟ 4. محمد کے حروف کتنے؟ 4. رسول کے حروف کتنے؟ 4. اسی طرح کتاب کے حروف کتنے؟ 4. اور جو طالب بنے گا اس کے حروف کتنے؟ 4. کس کا بنے گا مرید؟ مرشد کا. مرشد کے حروف کتنے؟ 4. ہر طرح آپ اس کے اندر رہیں گے. پھر یہ جو 4 ہیں، سورۃ اخلاص کی کسی آیت کو آپ نکالتے ہیں تو قرآن کی کیا ہو جائے گی؟ بے حرمتی ہوگی، تحریف ہوگی. تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ یا حضور کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اللہ روحانیت دے گا؟ مرشد کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہوگا تو روحانیت ملے گی؟ تو اللہ اس 4 کے اندر رہو گے تو جان بخشی ہے. اگر اس 4 سے باہر نکلو گے، یہ جو امت رجت سے مر رہی ہے اس لیے تو مر رہی ہے کہ کوئی کتاب اللہ کو اندر سے نکال لے لاشعوری طور پہ، کہ وظائف پہ لگ گیا نماز نہیں ہے تو اسی کتاب کے اندر ہے نا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا. تو اللہ بولو ہر قدم ہم نے قرآن اور حدیث کو یعنی شریعت مطہرہ کو سامنے رکھ کے پرکھنا ہے کہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اب یہ جو میں نے تھوڑی سی بات علم الاعداد کے حوالے سے جو وہ کی ہے، اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جب ہم سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ پڑھیں گے تو اس میں ہم پہلا ذکر کون سا کریں گے؟ اسم ذات اللہ، اور دوسرا نفی اثبات لا الہ الا اللہ، اور تیسرا درود پاک، اور چوتھا استغفار. یہ 4 اذکار ہو گئے. تو اب مجھے بتاؤ جو 4 کے ساتھ 5واں ٹانکا لگائے گا اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو آج یہ جو میں نے بولا ہوں یہ اس کا موضوع نہیں تھا، لیکن میں نے اس لیے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کوئی بے شرمی پہ تلا ہوا ہے تو اپنی اصلاح کر لے کہ اللہ بولو ہمارے سے نفع اٹھاؤ، اپنے آپ کو برباد نہیں کرو. پہلے ہی بہت برباد ہوئے ہیں، ہمیں انہیں تو نکال لینے دو. کہ آپ ہوس کا اتنا شکار ہو، آپ کا یقین ہی نہیں ہے کہ ایک نظام سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، میرے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس لیے ایک نظام کے اندر رہیں. یہ نظام ہے تو یہ بھی اللہ کا نظام ہے. سیدنا کریم والا نظام ہے وہ بھی اللہ کا نظام ہے. سورۃ اخلاص کا نظام ہے وہ بھی اللہ کا نظام ہے. سورۃ کوثر کا نظام ہے تو وہ بھی اللہ کا نظام ہے. کسی ایک نظام میں ٹک کر رہے ہیں. جس طرح عورتوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ساری امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اسی طرح نوجوان مرد جو ہیں نوجوان ہیں، اس طرح مرد ہیں بڑی عمر کے بابے ہیں، نہ وہ بات سمجھ رہے ہیں حضرت صاحب میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میں یہ کر لوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میں یہ کر لوں. اب صرف کرنا کیا ہے؟ یہ 4 اعمال کرنے ہیں اور ساتھ کیا کرنا ہے؟ کڑا دینا ہے، حصار کرنا ہے اپنا. یعنی ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے. کیوں؟ اس نظام کو اگر سنبھالیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ شیطان کہے گا یہ چھوڑ کے یہ کر لے، تو یہی شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یعنی مرشد کی نہ مانی پھر بھی شیطان کی، تو جو شیطان کی مانے گا اسے منزل ملے گی، اسے منزل ملے گی. تو اللہ بولو یہ اتنی تفصیل کے ساتھ بات سننے کے بعد بھی اگر کوئی ٹانکے لگانے سے باز نہیں آتا تو پھر وہ جانے اس کی بدبختی جانے، پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، دعا ہی کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے بات کو فقیر کی بات کو مانا یا بات کو سنا سمجھا اس پہ عمل کیا، تو مخلوق خدا کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ سے کیا ملا ہے، انہی کی زبانی میں جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آج کو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کے اوپر بیان نہیں تھا بلکہ ہم نے 12 کروڑ جو سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ پڑھی یا پڑھوائی اس پہ مخلوق خدا کو یا امت کو کیا نفع ہوا ہے، اصل آج وہ آپ کو بتانا تھا. اس کا ریویو جس کو کہتے ہیں وہ تھا. پہلے نمبر پہ حضرت صاحب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ مجھے سورۃ توبہ کی برکت سے کیا کیا ملا ہے. تو اللہ بولو جب ایک نظام کے اندر رہو گے تو ایسے ہی کومنٹس آپ کے آئیں گے، ایسا ہی فیڈ بیک آپ کا آئے گا. اور اگر آپ ٹانکے لگاؤ گے تو پھر آپ کا فیڈ بیک درد چینل پہ جائے گا، درد سے بھرا ہوا ہوگا. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. میرے شوہر کا آپریشن سعودیہ کے سب سے مہنگے ہاسپٹل میں بغیر 1 ریال لگائے ہو گیا. سالوں حج کی درخواستیں دے کے تھک چکے تھے، منظوری نہیں ہوتی تھی. سورۃ توبہ کا عمل شروع کیا، اسی سال حج کا بلاوا آ گیا. الحمدللہ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں اور سورۃ توبہ کے عمل کی برکات ہیں. اللہ والو اب یہ انہوں نے 1.25 لاکھ کا عمل کیا ہے
تو اس میں کیا ملا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. محض کملی والے کی زیارت ہی ہو جاتی تو اللہ والوں یہ بخشائے جنتی پھر رہے ہیں. حج نہ بھی ہوتا، ہاسپٹل میں آپریشن نہ بھی ہوتا، یہ دنیا کے دیگر چھوٹے جو نفع ہوئے ہیں وہ نہ بھی ہوتے تو اللہ والوں حضور کی زیارت ہو جانا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی زمانے میں ایسا ہے پیر فقیر جو تجھے حضور کی زیارت کروا دے؟ تو اللہ والوں یہ نظام ہے روحانیت کا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کا معجزہ ہے کہ جو یہ ایک نظام کے اندر رہے گا، مرنے سے پہلے ہر صورت میں انشاءاللہ العزیز کملی والے کا اس کو دیدار ہو کے رہے گا. باقی یہ اللہ جانے، اس کا محبوب جانے کہ پڑھتے ہی دیدار ہو جائے یا مرنے سے پہلے دیدار ہو جائے یا درمیان میں کبھی وہ نواز دیں، یہ فیصلے انہوں نے کرنے، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. جی دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر صاحب عرض ہے، پچھلے سال فروری میں آپ سے رابطہ ہوا، آپ نے حصار کے اعمال کروائے، یعنی یہ رجت کا شکار تھے، مختلف وظائف پڑھ رہے تھے بغیر شرائط کے، تو ہم نے ان کو کہا کہ پہلے آپ حصار کرنا سیکھیں. جس نے روحانیت میں آنا ہے اس کو حصار نہیں آتا، اس کا روحانیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ بیمار ہو جائے گا، الجھ جائے گا. پھر چند ماہ کے بعد سورۃ توبہ کے عمل کی اجازت دی، وہ میں پڑھ رہی ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ان آیات کی برکت اور آپ کی دعاؤں سے جو کچھ ہمیں ملا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مجھے بیماری سے شفا ملی. یعنی میں بیمار تھی، کافی عرصے سے مجھے شفا ملی. بچے بیمار تھے، الحمدللہ میری بیٹیاں یعنی بچے جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے. باقی گھر میں جتنے میرے مسائل تھے، یعنی جادو کا مسئلہ تھا، لڑائی جھگڑے تھے وغیرہ وغیرہ، میاں بیوی کے آپس میں ناچاکی تھی، وہ تمام مسائل جو تھے ان سے اللہ رب العزت نے مجھے نکال دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی سب اب ٹھیک ہیں، یعنی باقی گھر والے بھی سب ٹھیک ہیں. مالی طور پہ اللہ نے مجھے اتنی برکت عطا کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ہے اللہ والو، جب ایک نظام کے اندر رہو گے. دینا کس نے ہے؟ اللہ نے. لینا کس نے ہے؟ آپ نے. پڑھنا کس نے ہے؟ آپ نے. بتانا کس نے ہے؟ ہم نے. ہم بتا رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے. ہم یہ پڑھ لیں تو ساتھ سورہ یاسین نہ پڑھ لیں، ساتھ سورہ ملک نہ پڑھ لیں. بھئی ہمارے منہ سے کہلواتے ہو کہ نہ پڑھو، پھر ہمارے اوپر ہی کفر کے فتوے لگاؤ گے، ہم قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں. ہم کیوں کہیں؟ اس لیے میں نے کیا کہا ہے کہ سوشل میڈیا والوں کو میں نے ہدایت کی ہے کہ جو کہے، بیان سننے کے باوجود بھی کہے کہ میں فلان چیز پڑھ لوں، اسے پڑھنے دو، اسے اجڑنے دو، اس کو اجڑنے دو. کیوں ہم اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں بری و ذمہ ہیں کہ ایک ایک بات کھول کے بتا دی ہے. 2.5 گھنٹے کے بیان کیے ہیں، تقریباً 27 گھنٹے سے زیادہ رجت کے بیانات ہو چکے ہیں. ابھی 2 بیانات اپلوڈنگ پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ پروسیس میں ہیں. وہ انہی 2 ہفتوں میں جو ہے وہ بیانات رجت کے اوپر ہوں گے. پھر ہر روز بھی کر رہے ہیں، درد چینل کے اوپر بھی ہو رہے ہیں. پھر بھی یہ نہ سمجھیں تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کھپنا نہیں ہے، بلکہ الٹے یہ ہمارے پر فتوے لگائیں گے. لو جی سورۃ یاسین میں تو اتنی برکت ہوتی ہے، تو میں سورۃ ملک پڑھنا تو سنت ہے، فلاں حدیث میں آیا ہے، تو میں نے کہا پڑھنے دو، عیش کرنے دو، ان کو عیش کرنے دو، اجڑنے دو. تو جو الحمدللہ ایک نظام کے اندر رہے گا، اللہ اس کو رنگ لگا کے دکھائے گا. ابھی میں نے 2 پڑھے، اب سنتے جائیے گا. حضرت صاحب اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے. آپ ہم جیسے ہزاروں دکھیوں کا سہارا بنے ہیں. میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میری آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. جب سے سورۃ توبہ کا عمل شروع کیا، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، میری کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی جس میں آپ شامل نہ ہوں. علی ان کے حسن ظن ہے، ان کی محبت ہے. اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. ڈاکٹر حامد شافی صاحب اللہ کا بہت شکر ہے، میں بہت شکر گزار ہوں. میرا بھائی ایک ناحق مقدمے میں پکڑا گیا، یعنی جھوٹے مقدمے میں پکڑا گیا. آپ کو میں نے عرض کیا، آپ نے رہنمائی فرمائی کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ اور اس کے اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں. اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ 15 دن کے اندر اندر میرا بھائی اس جھوٹے مقدمے سے بری ہو گیا. میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. شرط کیا ہے کہ ایک نظام کے اندر رہو گے. تو یہ سارے ان لوگوں کے کمنٹس ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، یا فیڈ بیک ہے، ریویو ہے، جنہوں نے الحمدللہ ہماری بات پہ لبیک کہا. ان کے دماغ میں، دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ جو شافی کہہ رہا ہے اس طرح چلو، ایک نظام پہ چلو گے تو تمہیں منزل مل جائے گی. جب 2 کشتیوں کے سوار ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ منزل نہیں ملے گی، ٹنگاں چیریاں جان گی.
منزل نہیں ملے گی، کیا ہوگا؟ ٹنگا چیریاں جان دیں گے۔ آج گھر گھر میں یہی مسئلہ بنا ہوا ہے، گھر گھر میں یہی مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں یا ٹانگیں جو ہے وہ چیری جا رہی ہیں یا چر رہی ہیں۔ آگے میرے مرشد کریم آپ کو ویڈیو پہ دیکھا، آپ کی اجازت سے سورۃ توبہ کا عمل شروع کیا۔ مالی مشکلات پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا، آپ نے سارا مسئلہ سن کے رہنمائی فرمائی۔ آج سورۃ توبہ کا عمل کرتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ اللہ یہ صرف 2 ماہ پرانا ہے، میں نے سمجھا چاہتا کہ یہ بھی شروع والے ہیں، یہ صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آپ کو ہمارا مسئلہ جس نے آپ کو ہمارا وسیلہ بنایا۔ ہمارے گھر ان گنت مسائل حل ہو چکے ہیں، مالی مشکلات اور پریشانیاں بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں الحمدللہ۔ یعنی 2 مہینے کے اندر اندر اللہ نے مالی مشکلات سے بھی نکال دیا ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں الحمدللہ وہ بھی حل ہو رہے ہیں۔ یعنی اب وہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان آیات مبارکہ سے ان مسائل سے بھی نکل جائیں گے۔ بلکہ 3 مہینے پہلے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ آئے، تو ان کا گھر جو ہے وہ اجڑ رہا تھا، تو ہم نے تو دیوبندیوں سے مٹھائیاں کھا لی ہیں، 3 پیٹیاں آم کی لے کے بھی ہڑپ کر گئے ہیں، بلکہ وہ مجھے انہوں نے اسپیشل ایک خصہ بنوا کے دیا ہے چاندی کا کام کروا کے۔ تو وہ میں پریشان ہو گیا تھا، یہ میں دوبارہ دلہا بنوں تو تب پہنوں یا کہاں پہن کے جاؤں؟ تو مجھے یہ تھا وہ سفید تھا، چمک رہا تھا، تو مجھے اس کا گمان نہیں تھا، نہ مجھے پہچان دی۔ تو میں نے کہا تلے کا خصہ ہوتا ہے، تو تلا جو ہوتا ہے وہ جو جس سے بناتے ہیں دھاگا، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک پیلا سا ایک سفید سا۔ تو میں نے کہا یہ وہی تلے کا بنا ہوا ہے۔ تو وہ پھر آئیں، تشریف لے کر آئیں دوبارہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے کا۔ الحمدللہ اپنے گھر میں وہ خوش ہے، داماد اب عزت کرتا ہے، تو ہم اجڑنے سے بچ گئے ہیں۔ تو وہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی خصہ آپ نے پہنا ہے۔ میں نے کہا جی وہ خصہ میں نے پہنا نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاواں کے تو جاواں کتھے، تو یا تو کوئی موقع ایسا بن جائے تو بھائی میں پہن لوں۔ تو میں نے کہا ہمارے گھر میں تو ہماری ہوم منسٹری اتنی سخت ہے، دوسری کی بات کی تو پھر دوسرا دن نہیں ہونا، یا اس کی رضائی کو آگ لگ جائے گی یا ساڑی رضائی سڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا یہ پھر میں پہنوں کیسے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا جی میں نے بڑی محبت کے ساتھ بنوایا ہے، ہمارے طلباء میں اس کا رواج ہے، تو یہ میں نے اپنے جو اسپیشل ان کے لوگ بنانے والے ہوتے ہیں دیہاتوں میں جس طرح ہوتے ہیں، تو ان سے چاندی کا بنوایا ہے، یعنی وہ سارے خصے کے اوپر چاندی کا کام ہوا ہے۔ تو مجھے اور خوشی ہوئی، چلو میں نے پہنا یا نہیں پہنا وہ تو میرا مسئلہ ہے، لیکن ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہماری جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی ہے، ہمیں یاد رکھا ہے۔ تو الحمدللہ ان کا بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی جو فیملی ہے ان کا جو مسئلہ حل ہوا ہے وہ بھی سورۃ توبہ کی آیات سے حل ہوا ہے۔ یعنی وہ ادھر پتہ کہیں آ جائے حوصلہ لکھا ہو، لیکن وہ میرے ذہن میں آ گیا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ انہوں نے بھی 3 مہینے پڑھا ہے، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اب ان کو میں نے کیا کہا ہے کہ 7 بار صبح و شام پڑھتے رہو۔ بیٹی کو کہو کہ اپنے گھر میں صبح و شام 7 بار پڑھتی رہے۔ وہ اس کا شوہر جو اس کو منہ نہیں لگا رہا تھا، جس نے پہلی رات سہاگ رات اپنی بیوی کو منہ نہیں لگایا تھا، اس قدر اس نے ذلیل کیا ہوا تھا، اب الحمدللہ اللہ نے دلوں کو سورۃ توبہ کی برکت سے جوڑ دیا ہے۔ جی اگلا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے سورۃ توبہ کے عمل کی اجازت دی تھی، میری زبردستی پوسٹنگ کر دی گئی تھی، یعنی ٹرانسفر کہیں کر دی تھی جان بوجھ کے۔ جہاں میری پوسٹنگ کی گئی تھی وہ علاقہ میرے گھر سے 150 کلومیٹر دور تھا، جس سے مجھے گھر آنے جانے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی، زندگی پریشانیوں میں گر گئی تھی۔ آپ نے سورۃ توبہ کے عمل کی اجازت دی، میری تو زندگی ہی بدل گئی ان 2 آیات کو پڑھتے ہی۔ میری پوسٹنگ واپس اپنی جگہ پہ ہو گئی، یعنی جہاں سے ٹرانسفر ہوئے تھے اسی اسٹیشن پہ دوبارہ آ گئے، اور میں نے پھر یہ عمل جس کو یہ بتایا ہے اللہ نے ان سب کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس میں آپ شامل نہ ہوں، اللہ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کی نسلوں کو شاد و آباد رکھے۔ جی آگے حضرت صاحب سورۃ توبہ کا عمل جب سے شروع کیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اپنی کیفیت کو بیان کروں۔ آپ ہر قدم پر آپ کی حفاظت کرے، آپ کی خانقاہ کی حفاظت کرے، آپ کی ٹیم کی حفاظت کرے، تا قیامت آپ ایسے ہی ہم جیسے بے بس بے سہارا لوگوں کے لیے روشنی بانٹتے رہیں۔ یہ بعض الفاظ لکھے ہوتے ہیں، فکرے ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہوئے، تو اگر کوئی غلط ملط بولا جائے تو اس کو آپ تھوڑا سا درست کر کے سمجھ لیں۔ جی اس کے بعد آگے ہے 8 نمبر۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔
مجھے بچپن سے پیٹ اور معدے کی بیماریاں لاحق تھیں. کب سے؟ بچپن سے. اب ذرا سنیے گا. مجھے بچپن سے پیٹ اور معدے کی بیماریاں لاحق تھیں. گیس، قبض، بد ہضمی اور مالی مشکلات اس کے ساتھ الگ تھیں. اللہ کے فضل و کرم سے اور سورۃ توبہ کے عمل کی برکت سے میری برسوں پرانی پیٹ کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے. پیٹ کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے. میں اللہ رب العزت کی بہت شکر گزار ہوں جس نے آپ کو میرا وسیلہ بنا کے مجھے اس مبارک عمل کی اجازت دلوائی. اب اللہ وہاں سے مجھے رزق کے اسباب پیدا کر کے دے رہا ہے جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو اللہ والو یہ جتنے بھی میں نے ابھی پڑھے ہیں 8 تک میں پہنچا ہوں. اس میں کیا ہے؟ کہیں آپ کو دنیا نظر آ رہی ہے، کہیں آپ کو روحانیت نظر آ رہی ہے، کہیں آپ کو دونوں نظر آ رہے ہیں. یعنی جو جس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے بس اللہ پاک نوازتا جا رہا ہے. لیکن یہ سب کن کو ملا ہے؟ جو ایک نظام کے اندر رہے ہیں، جنہوں نے چھڑپے نہیں مارے، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر. جی آگے 9 نمبر آ جائے گا. حضرت صاحب جب سے میں سورۃ توبہ کا عمل آپ کی ہدایات کے مطابق پڑھنا شروع کیا، پہلے تو پڑھنا بہت مشکل تھا، دل میں بہت بے چینی تھی، بہت بے سکونی تھی. لیکن ابھی آدھا نصاب پورا ہوا ہے کہ دل و جان میں عجیب سا سکون اور روحانیت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے جو آج سے پہلے کبھی میں نے محسوس نہیں کی. تو اللہ یہ اصول ہے کہ وہ حضرات جن کے اوپر جادو کا اثر ہوگا، عملیات کا اثر ہوگا، جب وہ کوئی بھی عمل کریں گے ان کو رکاوٹیں آئیں گی. اب یہ کیونکہ یہ بات آ گئی ہے میں تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ کسی کے بھلا ہو جائے. کوئی بھی عمل کریں، چاہے سورۃ توبہ کا ہے چاہے کوئی اور بھی عمل آپ کریں، جتنا آپ جادو کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، گناہوں کی نحوست ہوگی، نجاست سے الجھے ہوئے ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ وہ عمل کریں گے، وہ 5-7 دن 10 دن ہفتہ مہینہ وہ عمل چلے گا، اس کے بعد وہ عمل آپ سے ہوگا نہیں. تو اللہ والو یہی مسئلہ ہوتا ہے، مرشد کا یہی کام ہوتا ہے کہ مرید آ کے بتائے حضرت صاحب میرے یہ رکاوٹ آ رہی ہے، وہ رہنمائی کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ مرشد کو تو مانتے نہیں، اللہ والوں کو تو مانتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن ہے، اللہ والے نے کیا کرنا ہے. تو پھر اپنے جب اوپر سر کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا تو کیا کیا کہ جب تک پڑھ سکے پڑھا، جب نہ پڑھ سکے تو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا پھر نیا عمل شروع کر لیا تو پہلے والے کی رجت ہو گئی، ساری زندگی برباد ہو گئی. تو اس طرح کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں تو آپ نے فرض کیا 2 ہفتے پڑھا ہے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 6 ہفتے پڑھا ہے، اب وہ عمل آپ سے نہیں ہو پا رہا تو کیا کریں؟ آپ صدقہ دیں، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں. جب یہ 3 اعمال آپ کریں گے، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں گے، استغفار کا اہتمام کریں گے اور ساتھ صدقہ آپ دیں گے زیادہ، 2-4 دنوں کے اندر وہ عمل دوبارہ کھل جائے گا. ایک بات. اور ایک بہت باریک نقطہ روحانیت کا اسرار ہے، راز ہے، وہ آپ کو دے رہا ہوں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو سورۃ توبہ کا عمل دے دیا، سورۃ اخلاص کا عمل دے دیا، سورۃ کوثر کا عمل دے دیا، سورۃ المؤمنون کی آخری آیات کا عمل دے دیا، وغیرہ وغیرہ، کوئی ایک عمل آپ کو دے دیا. اب وہ عمل آپ کی روح کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مثال، ایک عمل کی مثال لے لیتے ہیں. مثال کے سورۃ توبہ کا عمل میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی روح کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مطابقت نہیں ہے. آپ کے اوپر کوئی جادو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ عمل ہی آپ کی روح کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اللہ والو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے، روحانیت کا یہ معجزہ ہے کہ جب وہی عمل آپ کچھ عرصہ کرتے رہیں گے اور ساتھ کیا کریں گے؟ صلاۃ التوبہ، استغفار کی کثرت، صدقہ، تو وہی عمل کچھ عرصے کے بعد آپ کے ساتھ مطابقت اختیار کر جائے گا. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ نقطہ جو ہے، جو اہل ذوق ہیں ان کو واضح ہو جائے. مثال کے طور پہ میں اپنے مرشد کے پاس گیا یا کسی عامل کے پاس گیا، کسی حضرت صاحب، کسی پیر کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم پڑھا کرو یا اللہ یا ممیت. کیا پڑھا کرو؟ یا اللہ یا ممیت. یا ممیت. اب یہ جو یا ممیت ہے یہ انتہا درجے کا جلالی عمل ہے. یعنی اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء ہیں ان سب کے اندر سب سے زیادہ جلالی جو اسم پاک ہے وہ ہے یا ممیت. اب میرے حضرت نے، میرے استاد نے، میرے عامل نے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، مرشد نے، یہ مجھے کون سا ذکر دے دیا ہے؟ یا اللہ یا ممیت. اب میرا جو مزاج ہے وہ کیا ہے؟ آتشی.
میرا مزاج کیا ہے؟ آتشی، یعنی میرے مزاج کے اندر جو آگ کا عنصر ہے وہ زیادہ ہے. اوپر سے جلالی وظیفہ دے دیا تو میں تو اڑوں گا نا ہواؤں میں. اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ عمل میرے روح کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. یہ میں جو ہی شروع کروں گا تو میرے نقصانات ہوں گے، میرے پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. لیکن اللہ والو یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہی اسماء الحسنہ کا معجزہ ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ 3 کام شروع کر دیں گے، صلاۃ و توبہ، اس کے ساتھ استغفار کی کثرت اور صدقہ، کچھ دنوں کے بعد یہی عمل آپ کی روح کے ساتھ مطابقت اختیار کر جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب دیکھیں میرا مزاج ہے آبی. میرا مزاج کیا ہے؟ آبی، یعنی جو میرا عنصر ہے یعنی پانی وہ زیادہ ہے. تو پانی جس کے عنصر زیادہ ہوگا اس کی طبیعت کیا ہوتی ہے کہ جدھر ڈلوان دیکھی ادھر چل پیا. پانی کے اوپر کسی کا قابو نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں آج جو امت وظائف پڑھنے والی ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ سارے آبی مزاج کے ہیں. سارے کیا ہیں؟ آبی مزاج کے ہیں. یہ چینل دیکھا تو اودا وظیفہ شروع کر لیا، اے چینل دیکھا تو ایدا وظیفہ شروع کر لیا، میں نے اگلا بیان کیا تو میرا شروع کر لیا. مجھے لگتا ہے یہ سارے اب آبی ہو گئے، یہ آبی پرندے ہی ہو گئے ہیں سارے. یعنی جدھر ڈلوان ہوتی پانی ادھر چل پڑتا ہے. اب کسی کا مزاج ہے خاکی، یعنی مٹی کا عنصر کیا ہے؟ زیادہ ہے، یا اس کا مزاج ہے آبی. ان 2 مزاج والوں کو جب آپ نے جلالی وظیفہ دے دیا، ان کو پڑھتے ہی راس آ جائے گا. ان کو کیا ہوگا؟ پڑھتے ہی راس آ جائے گا، کیونکہ ان کا مزاج کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے، اور ادھر وظیفہ کیا ہے؟ گرم ہے، جلالی ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا اور گرم ملے گا تو مزاج کیا ہو جائے گا؟ معتدل، بہترین یہ چلیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ جو دوسرا نقطہ روحانیت کا آپ کو دے رہا ہوں، جب سالے کوئی عمل شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیفیات ہوتی ہیں، پھر وہ کیفیات چھپاتا نہیں، اس کی تربیت نہیں ہوتی اتنی. وہ کیا کہے گا؟ سرور صاحب رات میں نے خواب دیکھا، بلال رات میں نے خواب دیکھا، فلاں میں نے رات کو خواب دیکھا. جب وہ خواب سنائے گا لوگوں کو تو وہ نظروں میں آ جائے گا. جو حاسدین ہیں ان کا حسد، ان کا شر اس کے اوپر پڑے گا، عمل رک جائے گا. پھر شیاطین اس کو نظر لگائیں گے، اس سے عمل رک جائے گا. پھر شیاطین اس پہ جادو کریں گے، عمل رک جائے گا. تو اللہ والو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا جب آپ روحانیت کے راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ کون کون آپ کے اوپر جادو کر رہا ہوتا ہے، انسانوں میں اور خاص طور پہ جنات میں. آپ کو تو علم بھی نہیں ہوتا، لیکن تمہارا اللہ تمہیں چلا رہا ہوتا ہے. اس لیے میں کرلاتا ہوں کہ روحانیت میں آنا ہے، عملیات کی دنیا میں آنا ہے، حصار کے بغیر سوچنا بھی نہیں ہے. حصار کے بغیر سوچنا بھی نہیں ہے. آپ یہ سمجھو کہ حضرت صاحب میں کسی کو بتاؤں گا نہیں یا بتاؤں گی نہیں، میں چپ کر کے کرتی رہوں گی. بھائی چپ کر کے بندوں سے تو پردہ ہوگا، جنات سے پردہ کیسے کرو گے؟ ان کو تو اللہ کے نام سے تکلیف ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف سے بچنے کے لیے بندے کو بیمار کرتے ہیں، عمل چھڑاتے ہیں، اس کو الجھاتے ہیں، وسوسے ڈالیں گے، گندے خیالات، برے خیالات ڈالیں گے، بدزن کریں گے. راتوں کو خوابوں میں آئیں گے، اے نہیں پڑھتے اے پڑھ، اے نہیں پڑھتے اے پڑھ. جس طرح عورتیں پاگل ہوئی ہیں، حضرت صاحب مجھے خواب میں وظیفہ ملا، مجھے خواب میں وظیفہ ملا، میرے یہ خواب کی تعبیر بتا دیں. تو شافی کی روندا ہے، او بھائی سچا بندہ نہیں ملتا، سچا خواب کہاں سے لے آؤں؟ مارکیٹ میں سچے بندے اتنے شارٹ ہو گئے ہیں، سچا بندہ نہیں ملتا. تو آپ سچے خواب لیے پھر رہے ہو کہ میرا وقت کا ضیاع کرو، میں لوگوں کے خوابوں کی تعبیریں بتانا شروع کر دوں. حضرت صاحب میں رات سپ ویکھیا سبز رنگ، اگے جا کے کالے رنگ دا ہوگا، کی تعبیر ہوئے گی؟ آگے جا کے کیا تعبیر ہوگی؟ ہیں یہ والے ڈرامے میں کرنا شروع کر دوں اب ہے تو پھر میں کیا کہوں؟ یہ آپ فوراً صدقہ ایک کالا بکرا خان کا بھیج دیں، ورنہ آپ پہ بہت بڑی آفت آنے والی ہے. یا تو پھر میں یہ کام کروں تو پھر تو خوابوں کی تعبیروں کا چینل زبردست چلے گا اور گھر پر بھی چلے گا، خان کا بھی زبردست، دیگاں پکن گئی ہیں تو بندے بجن گئے. تو جب ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر ہمیں تو سچا بندہ نہیں مل رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ سچا کوئی اللہ سے پیار کرنے والا مل جائے، چلو ہم اس کو چلائیں، وہ آگے مخلوق خدا کو چلائے. تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے خواب سن لے. تو جب اللہ روحانیت میں آؤ گے تو کڑا دینا نہیں سیکھو گے، حصار آپ کا مضبوط نہیں ہوگا، تو شیاطین آپ کو جادو کر کر کے آپ کو اس رستے سے ہٹا دیں گے. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، چاہے آپ کے استاد نے وظیفہ دیا وہ آپ سے مطابقت رکھتا تھا یا آپ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے.
آپ صرف یہ کریں کہ اگر مطابقت نہیں رکھ رہا، وہ وظیفہ آپ کو راست نہیں آ رہا، تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ صلاۃ و توبہ کا اہتمام کریں گے، استغفار کریں گے اور صدقہ دیں گے۔ انشاءاللہ 2 4 5 دن میں وہی وظیفہ مطابقت اختیار کر جائے گا۔ بے نہیں آپ وظیفہ پڑھ رہے تھے، بہت زبردست معاملات جا رہے تھے، آپ کا سارا نظام اچھا ہو رہا تھا، جس طرح لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں امید ہے ہمارے بقیہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، یعنی وہ مطمئن ہے۔ اب اللہ نہ کرے کہیں جا کے جادو ان پہ ہوتا ہے شیاطین کی طرف سے، تو کیا ہوگا؟ ان کا عمل بند جائے گا۔ اب وہ کیا مجھے کہیں کہ حضرت صاحب 2 مہینے ہم نے سورۃ توبہ پڑھی، بڑا مزہ آ رہا تھا، کام سارے سیدھے ہو رہے تھے، اب نہیں ہو رہے۔ اب ان کا اگر مرشد اوپر نہیں ہوگا یا مرشد کامل اوپر نہیں ہوگا، ناقص ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ ساتھ اے بھی پڑھو، تو ساتھ اے بھی پڑھو۔ اگر وہ خود ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ اس کو چھوڑ کے کچھ اور شروع کر لیں گے، تو رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر مرشد کامل ہوگا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا عمل بند گیا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ عمل اگر بند گیا ہے تو صلاۃ توبہ کا اہتمام کرو، استغفار کرو، صدقہ دو، درود پاک کی اتنی کثرت کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرمائے، میں ان کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ جو ہی حضور کی نظر ہوگی تو وہ جو بندش لگائی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، عمل دوبارہ سے جاری ہو جائے گا۔